میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کی ہے، پڑھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک صحابہ کے لیے دل میں بغض لیے مر گیا وہ جہنم میں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات عموماً دیکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غلط کلمات سے پکارتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہایت غلط کلمات سے پکارتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ صحابہ کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ خود ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے اصحاب کی تعریف کی ہے۔ سارے صحابی پہلے تو برابر نہیں ہیں خود ہمارے بھائیوں کے مطابق، لہذا طبقات ابن سعد نامی طویل مفصل کتاب ہے جس میں انہوں نے طبقہ بندی کی ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ جو بدر کے جہاد سے پہلے، وہ جو مکی زندگی کے پتھر کھانے والی زندگی کے لوگ ہیں، وہ ہرگز ان کے برابر نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ صحابی کی تعریف ہو، پھر تعریف ہونے کے بعد یہ طے کیا جائے کہ کون سا صحابی کس درجے کی حیثیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ جب یہ طے پا جائے گا تو پھر یہ جھگڑا اور یہ الجھن ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی معاف کیجیے گا، نبی مکرم کے زمانے میں جینے والوں کے بارے میں، نبی مکرم کے زمانے میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، ان کے بارے میں قرآن نے 12 نام لیے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا۔ ان میں مذبذبین کلمہ پڑھ چکے تھے مگر تذبذب کا شکار تھے، روزانہ صبح کہتے تھے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، شام کو کہتے تھے نہیں صحیح ہے یہیں رہو، دوسرے دن کہتے تھے ہمیں واپس جانا چاہیے، شام کو کہتے تھے۔ مذبذبین قرآن نے نام لیا ہے۔ مرددین تردد کا شکار ہو، ان کو جا کے کہتے تھے تمہارا کیا خیال ہے، ان کا بھی ذہن خراب کرتے تھے، دوسرے کے پاس جا کے کہتے تھے اس کا ذہن خراب کرتے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ یہ الفاظ سرچ کر لیجیے قرآن کو جا کے، آج کل قرآن کا بھی سافٹ ویئر موجود ہے، لفظ ڈالیں گے آیات آ جائیں گی۔ مرددین، شاکین، جی سابقون، مجاہدون، ایسے 12 نام لیے قرآن مجید نے نبی مکرم کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں۔ منافقون میں بھول گیا، ظاہر میرا تعلق نہیں ہے، تو منافقون قرآن مجید میں کون تھے؟ پورا سورہ۔ لہذا پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ صحابی کی تعریف ہو کہ صحابی کہتے کسے، پھر یہ طے کیا جائے کہ صحابیوں کی قسمیں تھیں تو سب برابر نہیں تھے، ایک بات۔ دوسرا پہلو آ جائیے، اگر کوئی شیعہ صحابی یعنی جو نبی پر ایمان لایا اور مرتے دم تک نبی کے حکم پر عمل پیرا رہا، اگر نبی کے اس صحابی پر کوئی شیعہ معیار نہیں ہے، معیار نظریہ ہوتا ہے، معیار عقیدہ ہوتا ہے، معیار وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شیعہ اس تعریف یعنی صحابی جو میں نے ابھی تعریف کی ہے کہ جس نبی پر ایمان لایا اور مرتے دم تک نبی سے مخلص رہا، نبی کے حکم پر عمل پیرا رہا، اس کی اگر کوئی بھی شیعہ ہی نہیں کوئی بھی توہین کرتا ہے تو وہ فعل حرام انجام دیتا ہے، وہ فعل حرام انجام دیتا ہے۔ جہاں تک بات حضرت عائشہ کی، ان کا قصہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مائیں ہیں مومنین کی۔ ماں، میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں، ماں اگر کافرہ ہو، ماں اگر مشرکہ ہو، ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو، بتائیے آپ کا احترام بھی کر سکتے ہیں؟ ماں اگر کافرہ بھی ہے، ماں اگر مشرکہ بھی ہے، تو اولاد کو حق نہیں ہے، بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بے احترامی کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کا پیروکار ہو۔ میرے مولا نے حضرت کو 40 سواروں کے ساتھ بٹھا کر مدینے روانہ کیا،
اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے، میری اجازت نہیں ہے. جنگ جیت چکے تھے مولا نے اعلان کروایا کوئی مال غنیمت اٹھانے نہ جائے، واپس آ جاؤ، جنگ جیت گئی ہے واپس آ جاؤ. ایک صحابی پیغمبر تھا، مولا کے ساتھ صحابیوں کی تعداد بہت تھی جنگ جمل میں. ایک صحابی پیغمبر نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ سنت پیغمبر سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نبی نے ہر جنگ جیتنے کے اوپر مال غنیمت اٹھانے کی اجازت دی. حضرت نے فرمایا تم میں جرأت ہے کہ اپنی ماں کو، نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لو؟ سب ایک مرتبہ خاموش ہو گئے. فرمایا خبردار کوئی نہ جائے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سواری ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں. اور حضرت کو سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. تو حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں. مگر میری ایک مشکل ہے، ہماری ایک الجھن ہے. اگر میں یہ والی بات کر کے یہیں رک جاؤں نا تو ایک طبقہ یہ سوچ کے جائے گا کہ مولانا نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ سب صحیح تھا. یہ کب کہا ہے؟ حضرت عائشہ کی بے احترامی نہیں ہونی، مگر وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے. ہم ان کی سیرت پر غور ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی زندگی سے تو اصول ہی نہیں لے رہے، ہم ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے. ہمارے پاس فاطمہ زہرا کا دیا ہوا نظام کم ہے لیکن بے احترامی حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے، کیونکہ مولا علی نے ان کا حساب علیحدہ رکھا ہے. جی